أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدة القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود الصلاة والسلام على الدافع الجيشات الأباطيل الدامغ صولات الأزاليل والخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلق والمعين الحق وبالحق وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتلهم وغاصب حقوقهم ومنكر ولايتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابك المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات محمد عزیزان محترم، قرآن حکیم میں پروردگار عالم کا فرمان موجود ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم حشر کے میدان میں جس کو بھی بلائیں گے اس کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ کوئی ضعیف کہہ کے ٹال دے، کوئی روایت نہیں ہے کہ کوئی غیر معتبر کہہ کے نظر انداز کر دے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اس کا حکم ہے۔ جو بلانے والا ہے، ہم جانے والے ہیں، تو بلانے والا بھی ہمیں براہ راست بلانے پر راضی نہیں ہے، یعنی سیدھے نہ آؤ، امام کے ساتھ آؤ، امام کے ساتھ آؤ تو اللہ قبول کرے گا۔ آج دنیا ہمارے اوپر اعتراض کرتی ہے کہ یہ تو جب بیٹھتے ہیں امامت کی بات کرتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں صبح ہے تو امام، شام ہے تو امام، اول امام، آخر امام، اوسط امام، ان کے پاس امامت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تمہیں ہم سے نہ کہو، تم یہ کہتے ہو عالم اسلام میں بہت سے ذکر ہیں اور ذکر کیجئے، تو ہم سے نہ کہو، اللہ سے کہو کہ بلانے کے لیے بہت سے ذریعے تھے۔ خلافت کے ساتھ بلا لیتا، صحابیت کے ساتھ بلا لیتا، نہ خلیفہ کے ساتھ بلایا، نہ صحابی کے ساتھ بلایا تو امامت کے ساتھ بلایا ہے۔ امام کے ساتھ بلائیں گے۔ معبود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ تھے، صحابہ کے ساتھ بلا لیتا تو حضور کہیں گے، اللہ پروردگار عالم جب نہیں جواب دیں گے تو سمجھے نہیں۔ یہاں بات ایک زمانے کی نہیں ہو رہی ہے، ہر زمانے کی ہو رہی ہے، اور صحابیت ایک زمانے تک محدود ہے۔ صحابیت کے بعد صحابہ ختم ہو گئے، اب صحابیت ختم ہو گئی، اب تابع ہیں، تبع تابع ہیں، اب صحابہ نہیں۔ اس دور میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں صحابہ ہوں، تو صحابیت ختم ہو گئی نا، لیکن بلا رہا ہر زمانے کے لوگوں کو۔ پروردگار خلیفہ کے ساتھ بلا لیتا تو اس دور میں کون ہے خلیفہ؟
میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کون ہے اس دور میں خلیفہ؟ بھئی ہم اپنی بات نہیں کرتے، مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بحمدللہ ہر دور میں خلیفہ رہا، وہ خلیفتہ بلا فصل ہے، لیکن جنہوں نے نہیں مانا ان سے میں پوچھتا ہوں کہ ہائے خلیفہ کس کے ساتھ کوئی جاتا؟ لہذا پروردگار عالم نے کہا کہ میں امام کے ساتھ بلاؤں گا، تو جب امام کے ساتھ بلائے گا تو عقل کا تقاضا کیا کہتا ہے کہ جب امام کے ساتھ بلائے گا ہر زمانے والوں کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا، گلی کا امام نہیں، کوچے کا امام نہیں، قریے کا امام نہیں، گاؤں کا امام نہیں، شہر کا امام نہیں، قصبے کا امام نہیں، بلکہ زمانے کا امام۔ توجہ چاہ رہا ہوں، زمانے کا امام۔ تو جب زمانے کے امام کے ساتھ بلائے گا تو امام زمانہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایک سلوات دے رہی ہے محمد۔ بھائی جب اللہ کہہ رہے ہیں ہم زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو ہر زمانے میں ایک امام ہو کہ نہیں؟ اگر اللہ نے کہہ دی ہم زمانے کے امام سے ساتھ بلائیں گے اور کوئی امام ہی نہ ہو تو حشر کے میدان میں بندے کی حجت اللہ پر باقی رہے گی کہ نہیں؟ کہ پروردگار تو نے کہا تھا امام زمانے کے ساتھ زمانے کے امام کے ساتھ بلاؤں گا، ہمارے دور میں کوئی امام ہی نہیں تھا، تو اللہ کیا جواب دے؟ معاذ اللہ جواب سے قاصر ہو جائے، تو جو قاصر ہو جائے وہ خدا نہیں۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہم زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے۔ یہ قرآن سے استدلال ہے، کوئی حدیث سے نہیں۔ اب عالم اسلام سے میں پوچھتا ہوں کہ جب اللہ کہہ رہا ہم زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو تم بتاؤ کہ زمانے کا امام کون ہے؟ ایک سلوات دے دیے محمد آل محمد۔ بھائی تم بتاؤ کہ زمانے کا امام کون ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے یہاں بھی امام ہیں۔ ہم نے بے شک ہوں گے 4 امام۔ بھائی تعداد بھی وہی ہے جو پرانی ہے، خلیفہ بنائے تو 4، امام بنائے تو 4۔ میں نے کہا چلو کون کون سے؟ کہ امام مالک، حنبل، شافعی، امام ابو حنیفہ۔ ہم انکار نہیں کرتے، چلو 4 امام بنائے، لیکن یہ مرے ہوں کا ذکر نہیں ہے، زندے کا ذکر۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مرے ہوئے کی بات نہیں ہو رہی، زندے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بتاؤ ان 4 میں کوئی اس دور میں ہے کہ نہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، 4 میں کوئی ہے کہ نہیں؟ کہا 4 تھے، 4 گزر گئے، تھے ہے نہیں۔ تو یہاں اللہ جو گزر گئے اس کی بات نہیں کر رہا ہے، اس کے مطلب کہ جو موجود ہو، اور اگر موجود ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ خط و کتابت ہونا ضروری ہے، خط و کتابت ہونا ضروری ہے، سوال سلام و جواب ہونا ضروری ہے۔ تو اگر تمہارا کوئی امام زندہ ہے تو بتاؤ کس دن جمع ہوتے ہو، کس دن اس کو خط لکھتے ہو، کس دن اس سے حاجت طلب کرتے ہو، کس دن اپنا مدعا اس کے سامنے رکھتے ہو، کس کو سلام کرتے ہو۔ سارا عالم اسلام کی ساری طاقتیں جب خاموش ہو جائیں اور لاجواب ہو جائیں تو ایک فرقہ جعفری وہ ہے جو کھڑے ہو کر کہے گا آؤ ہمارے پاس اور ہم بتائیں گے۔ ایک دن ہم جمع ہوتے ہیں 15 شعبان کو، بوڑھا بھی، جوان بھی، بچہ بھی، مرد بھی، عورت بھی، اور جمع ہو کر اپنے امام کو سلام کرتا ہے۔ ایک سلام دے محمد۔ بھئی 15 شعبان کو جمع ہوتے ہیں، عریضہ ڈالتے ہیں۔ عریضہ کیا ہے؟ یہ خط و کتابت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور زندگی کی دلیل یہ ہے کہ جو ہم سوال بھیجتے ہیں جواب آتا ہے۔ سوال عریضے کی شکل میں جاتا ہے، جواب مرادوں کی شکل میں آتا ہے، جواب مرادوں کی شکل میں آتا ہے۔ بھئی اگر آتا نہ ہوتا تو سلسلہ جاری نہ رہتا۔
سلسلہ جاری نہ رہتا. بھئی آپ کسی کو ایک بار سلام کیجئے وہ نظر انداز کر دے, منہ موڑ لے, جواب نہ دے, آپ سوچیں ہو سکتا نہیں سنا ہو, دوبارہ سلام کیجئے پھر جواب نہ دے, دوبارہ سلام کرے پھر جواب نہ دے, 8-10 بار جب ہو جائے اور سلام کرے اور جواب نہ دے تو آپ کیا کہیں گے؟ سلام کرنا چھوڑ دیں گے. لوگ کہیں گے سلام کیوں نہیں کیا؟ تو کہیں گے جی میں تو کرتا ہوں جواب ہی نہیں دیتے. تو پتہ چلا اگر کوئی جواب نہ دے تو سلام کرنے والا 2-4 بار سلام کر کے سلام کرنا بند کر دیتا ہے. اب اگر ہمیں جواب ادھر سے نہ ملتا ہوتا تو یہ 80 برس کا بزرگ, 80 برس تک 60 برس کا آدمی, کم سے کم 50 برس سے جو عریضے بھیج رہے ہیں بھیجتے نہ ہوتے. بھئی کیا بھیجے؟ جواب ہی نہیں آتا. لیکن ہر سال ایک تاریخ میں عریضہ ڈالنا, جمع ہونا, اس بات کی دلیل ہے جیسے ادھر سے سوال جاتا ہے ادھر سے جواب آتا ہے. سلوات محمد. جیسے سوال جاتا ہے ویسے جواب آتا ہے. تو یہ ایک امامت ہونا ضروری. اب دنیا میں لوگ مجبور ہیں, امامت کو دکھا نہیں سکتے اور کھسیا کر ہمارے اوپر الزام یہ لگاتے ہیں کہ یہ فرقہ امامیہ ہے. یاد رکھیے آپ کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے, شیعہ, جعفری, فرقہ امامیہ. کون سا فرقہ؟ فرقہ امامیہ. یہ امام والے ہیں. ہم نے کہا ہمیں فخر ہے اس لقب کے اوپر. جب لوگوں نے کہا یہ امام والے ہیں تو ہمیں فخر ہوا کہ دنیا نے مان لیا کہ ہم ہی نجات والے ہیں. سلوات میرے محمد آلہ. جب دنیا نے کہا یہ امام والے ہیں تو ہم سمجھ گئے کہ ہم ہی نجات والے ہیں, کیونکہ دنیا نے مان لیا ہم امام والے ہیں. کیونکہ حضور نے فرمایا من مات ولم یعرفہ امام زمانے ہی مات میتۃ الجاہلیہ. جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہل ہوتا ہے, وہ کافر ہوتا ہے, وہ گمراہ ہوتا ہے. دنیا نے یہ کہہ کر یہ امام والے ہیں بتا دیا, یہی ہدایت یافتہ ہیں, یہی نجات یافتہ ہیں. سلام محمد. اس لیے کیونکہ ہمارے پاس امام ہیں, بنائے تو لیکن ٹک نہ پائے تو یہ ہماری مجبوری تھوڑی نہیں ہے. بھئی ٹکاؤ بناتے تو ٹکتے, اصلی کے مقابلے میں نقلی چیز زیادہ دن نہیں ٹکتی. بنانے کو تو بنا لیے لیکن ٹک نہ پائے. زمانہ امام سے خالی. میں کہوں گا پروردگار تو نے امام کو دنیا میں پہچاننے کا حکم دیا, امام کے ساتھ بلانے کا حکم دیا, لیکن اگر دنیا میں نقلی امام بن جائیں تو ہم کیسے پہچانے کہ اصلی کون ہے نقلی کون؟ بھئی دنیا کے اندر بھی مال اصلی نقلی ہوتا ہے. کیسے پہچانا جائے کہ تیرا بنایا وہ کون ہے, بندوں کا بنایا وہ کون؟ تو اللہ نے کہا کہ سنو, جیسے تم دنیا کے مال میں پرکھتے ہو, اصلی والا کوئی نشانی دیتا ہے, کوئی ٹریڈ مارک دیتا ہے اور کمپنی لکھتی ہے ٹریڈ مارک دیکھ کر خریدنا, یہ نشان دیکھ کر خریدنا, اگر یہ ہوگا تو اصلی ورنہ نقلی. تو جب امامت میں ملاوٹ ہوئی, دنیا والوں نے اپنے امام بنائے, اللہ نے اپنا امام بنایا, تو بندے کہیں بہکنے نہ پائیں, کنفیوز نہ ہونے پائیں کہ اصلی کون نقلی کون. پروردگار کیسے پہچانے؟ کہ اصلی کو پہچاننا کسوٹی دے رہا ہوں. کون سی کسوٹی؟ کل شین ایسے نہ ہو فی امام مبین. سواد محمد. جو ہمارا بنایا ہوا ہوگا وہ عالم ہوگا, اور جو تمہارا بنایا ہوا ہوگا وہ جاہل ہوگا, وہ جاہل ہوگا. اب پرکھ لینا تب ماننا
کہیں جاہل کو امام نہ مان لینا. امام جو ہوگا عالم علم لدنی ہوگا. کیا کہنا بعد وفات رسول اسلام دائر اسلام میں آنے والوں کا کہ بعد وفات رسول جب لوگ اسلام لاتے تھے تو پہلے پرکھتے تھے، سمجھتے تھے، پھر اسلام لاتے تھے. یہودی چلا مدینے میں آیا، سنیے گا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ رسول سے ملنا چاہتا ہوں. لوگوں کا ان کی جو وفات ہو گئی، کہا جانشین رسول سے مل لوں گا، اس لیے کیونکہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو لوگ دربار خلافت میں لے گئے، تخت پر بیٹھے ہوئے انسان کو دکھایا، صورت دیکھی کو سمجھ نہ آیا. میں کیا کہہ رہا، صورت دیکھی کو سمجھ میں نہ آیا اس کے کہ کیسے مانو، صورت سے تو لگ نہیں رہے. اب اس نے سوچا اچھا یہی ہے، کہاں یہی ہے جانشین رسول. تو اس نے سوچا کہ پرکھا جائے، ازمایا جائے. آپ کون؟ کہا میں خلیفۃ الرسول ہوں، مسلمانوں خلیفہ ہوں، امام ہوں. کہا یہ بتائیے کہ آپ نے کلمہ پڑھا؟ کہاں پڑھا؟ کہا کیا پڑھا؟ کہا لا الہ الا اللہ. کہا جس اللہ کا کلمہ پڑھا وہ رہتا کہاں ہے؟ بہت چھوٹا سوال کہنا، وہ رہتا کہاں ہے؟ کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کہا نہیں پوچھا، بتا دیجئے. کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. اس نے کہا جب اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے تو زمین تو خالی ہے اللہ سے. تو جب زمین اللہ سے خالی ہے تو زمین کا خدا مجھے بنا لو. بالکل سامنے کی بات اس نے کہی، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، زمین خالی ہے. اب یہ گھبرائے کہ کیا بےہودہ بات پکڑتے ہو، تم اللہ بنا لے، کیسے بنا لے؟ کہ بھئی تمہیں نے تو کہا ہے نا کہ اللہ آسمان پر ہے تو زمین پر نہیں ہے، اس کے مطلب زمین خالی ہے تو زمین کا خدا مجھے بنا لو. کہ اس کی گردن مار دو، مردود ہے، مرتد ہے، مردود ہے، کافر ہے، مشرک ہے. اس نے کہا کیا بات کرتے ہو؟ ہم نے تو سنا تھا اسلام میں ظلم نہیں ہے، میں تو سوال کر رہا ہوں اور تم ہماری گردن اڑا رہے ہو. آپ سمجھیں گے غصہ کیوں آیا؟ اس بات پہ غصہ نہیں آیا کہ یہ اللہ بننا چاہتا ہے زمین کا. میرا دل کہتا ہے غصہ اس بات پر آیا ہوگا کہ اتنی مشکلوں سے میں خالی خلیفہ بنا اور یہ اتنی آسانی سے خدا بنا جا رہا ہے. سرود وہاں بنا میں نے اتنے پاپا بن ہوئے لے تو میں خلیفہ بناؤں اور یہ اتنی آسانی سے خدا بنے جا رہا ہے. کہ فوراً گردن اڑاؤ اس کی. جو گردن اڑاؤ تو سلمان اٹھے کہ کیوں گردن مار رہے اس کی؟ بھائی یہ سوال پوچھا کہ تم نے گردن مار دی تو یہودیوں میں اسلام بدنام ہو جائے گا کہ ہمارا ایک آدمی اسلام سے ایک سوال پوچھنے گیا تھا اور اسلام ایک جواب نہ دے پایا. اسلام ایک جواب نہ دے پایا تو بس اسلام بدنام ہو جائے گا. لہذا گردن اڑا. کا پھر کہ اس کا جواب دو. کہا میں کیا جواب دوں؟ جو میرے پاس تھا میں نے دے دیا. کہا تو بھی اجازت دو کہ اس کے پاس جاؤں جو جواب دے سکتا ہو. سلوار میری ہے وہاں میرا. بس سنیے گا، وقت کم ہے، 45 منٹ کا وقت ہے اور میں انشاءاللہ 45 منٹ کے اندر فضائل مسائل دونوں ختم کر دوں گا. کیونکہ یہاں یہ تو ہے نہیں کہ 1 گھنٹہ پڑھے، سوا گھنٹہ پڑھے. یہ اس کا ذکر ہے جو پھیلے تو قرآن بنے اور سمٹے تو نقطہ بن جائے. تو سنیے کہ اجازت تو اس کے بعد لے جائیں. کہ لے جاؤں. سمجھ گئے کہ سلمان کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟
سلمان نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا چل بھائی تجھے لے چلوں. کہا کہاں وہاں تیرے سوال کا جواب ملے. کہ دربار تو یہی ہے. کہ نہیں یہاں چل. اب وہ اس کو لیے گلی کوچے سے ہوتے ہوئے، اب یہ حیران پریشان ہے کہاں لیے جا رہا ہے یہ شخص. ایک باغ میں پہنچے. اس نے باغ کو دیکھا ایک شخص پانی دے رہا ہے. حیرت میں ہے کہ وہاں دربار میں تو جواب مل نہ پایا اور یہاں مالک کے پاس لے کر آیا ہے جواب کے لیے. قدم باغ میں رکھا، ادھر اس نے قدم رکھا، اس مالی نے پانی کا برتن رکھا. توجہ چاہ رہا ہوں. قبل اس کے یہ کوئی سوال کرتا، وہ پانی سینچنے والا بولا، درخت کو سینچنے والا بولا، آنے والے تو یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا خدا کہاں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو یہی تو پوچھنا چاہتا ہے کہ میرا خدا کہاں ہے. حیرت میں پڑ گیا. بھئی کوئی الیکٹرانک زمانہ تو تھا نہیں کہ موبائل کا زمانہ ہو کہ وہاں سے چلا انہیں نے خلیفہ وقت نے کہہ دیا ہلو علی یہ آنے کا جواب دے دینا، کہ موبائل تو تھا نہیں، ٹیکنالوجی تو تھی نہیں. وہ حیرت میں پڑا کہ ابھی میں آ رہا ہوں، سوال بیان نہیں کیا اور اس کو سوال پتہ چل گیا. اب حیرت میں ہے، لرزنے لگا، آگے بڑھا، ہاتھوں کو جوڑا. ہاں میرا یہی سوال ہے کہ آپ کا خدا کہاں ہے. ایک بار اس نے مسکرا کے کہا یہ بتا کہ جواب اپنی کتاب قرآن سے دوں کہ تیری کتاب توریت سے دوں. سبحان اللہ. دیکھیے یہ ہے وارث رسول، یہ ہے وارث رسول کہ خالی قرآن ہی پر عبور نہیں ہے. بتا قرآن سے دوں کہ تیری کتاب توریت سے دوں. کہا کہ مناظرے کے عادات تو یہی ہیں کہ جس کتاب کو میں مانتا ہوں اس کتاب سے ثابت کیجئے، کیونکہ قرآن پر تو بھی میں ایمان ہی نہیں لایا ہوں. جیسے ہی یہ کہا تو اس نے کہا کہ سن آنے والے تو اپنی ابا کے دامن میں چھپی ہوئی توریت نکال لے. اب جو کہا تو اور لرزنے لگا. ایک بار کہا یہ بتائیے یہ آپ کو کس نے بتایا کہ میرے ابا کے دامن میں توریت چھپی ہوئی ہے؟ کیونکہ میں گھر سے توریت لے کر چلا، میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا، بازار میں آیا دوستوں کو نہیں بتایا، مدینے میں آیا مسلمانوں کو نہیں بتایا. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میری ابا کی دامن میں توریت ہے؟ میں کہوں آنے والے حیرت نہ کر، ارے یہ اس کے سامنے کھڑا ہے جو تلوار چلاتا ہے تو نسلیں دیکھ لیا کرتا ہے. سواد وہاں مرا. نسلیں دیکھ لیا کرتا ہے. اور جب مالک اشرف فخر سے کہتے ہیں مولا آج ہم نے آپ سے زیادہ مارے تو علی کہتے ہیں ہاں سلام مالک، ہاں مالک تم نے ہم سے زیادہ مارے تو ہیں، لیکن ہمارے مارنے میں اور تمہارے مارنے میں فرق یہ ہے تم نے خالی سر دیکھے، ہم نے صلب دیکھے. اگر کسی کے صلب میں ایک مومن بھی ہونے والا ہوا تو 70 نسلوں میں اگر ایک مومن بھی آنے والا ہوا تو ہم نے اسے بخش دیا، چھوڑ دیا. یہ میں نے اس لیے یہاں تک لایا تاکہ آپ اس سے مومن کی طاقت سمجھیے. مومن کی طاقت سمجھیے کہ مومن کی طاقت کیا. علی کہہ رہے 70 نسلوں میں اگر ایک مومن بھی آنے والا تھا اس کے طفیل میں ہم نے ان 70 کو چھوڑ دیا. یعنی ایک مومن اتنا قوی ہوتا ہے اپنے دم پر 70 کو چھڑوا لے تو پھر امیر المومنین کی طاقت کیا ہوگی. ایک سالات وہاں مرا. اب کوئی یہ نہ کہ آپ کے مولا کیسے کر دیں گے، آپ کے مولا کیسے بخشوا دیں گے، آپ کے مولا کر دیں گے. ارے ہم تھوڑی نہیں کہہ رہے، ہمیں کیا معلوم. جو کہہ رہا اس سے جا کے پوچھو. ہمارا اختیار کچھ تھوڑی نہیں ہے. کہنے والا کہہ رہا ہے، دعویٰ کرنے والا دعویٰ کر رہا، اس کو اللہ نے اختیار دیا.
تو لرزنے لگا. علی مسکرائے, توریت نکال لے. توریت نکالی, کہا فلاں فلاں صفحہ کھول لے. اس نے صفحہ کھولا. دیکھیے یہاں بھی کتابیں رکھی, مسجد پہ جائیے یا مزار پر جائیے, قرآن بھی ہے, وظائف الابرار بھی, تحفۃ العوام, ساری کتابیں ہوتی ہیں, لیکن الگ الگ کتب خانے کی کتابوں میں صفحوں میں فرق ہوتا ہے. کوئی سورہ کسی میں کسی صفحے پر ہے تو کسی میں کسی صفحے پر ہے. یعنی کتابت جیسی ہوتی ہے, صفحے بدل جاتے ہیں. لیکن کیا کہنا علم علی کا, کیا کہنا میرے مولا کا. کہا توریت کھول لے, فلاں صفحہ نکال. اس نے وہی صفحہ نکالا جو نے بتایا تھا. کہ اب دیکھ اس میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے کہ موسیٰ ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تھے, ایک فرشتہ زمین سے آیا, موسیٰ کو سلام کیا, موسیٰ نے جواب سلام دیا اور پوچھا کہاں سے آ رہے ہو, تو اس نے کہا خدا کی یہاں سے. اس نے دیکھا کہاں لکھا ہے, کہ ایک فرشتہ آسمان سے آیا, تو موسیٰ کو سلام کیا. موسیٰ نے کہا تم کہاں سے آ رہے ہو, کہا خدا کی یہاں سے. لکھا ہے, کہاں لکھا ہے. کیسی طرح سے آمنے سامنے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, ہر سم سے ایک ہی وقت میں فرشتہ آیا, موسیٰ کو سلام کیا. موسیٰ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو, تو کہا خدا کی یہاں سے. کہاں لکھا ہے, کہا تو ہم سے کیا پوچھتا ہے کہ خدا کہاں ہے. ارے تیری توریت خود جب بتا رہی ہے کہ ایک ہی وقت میں ہر سم سے فرشتے آئے. اب موسیٰ نے پوچھا خدا سے کہاں سے آ رہا ہے, انہیں کہا خدا کی یہاں سے. تو ہر ایک وقت میں ہر سم سے فرشتے کا آنا اور یہ کہنا کہ خدا کیا سے آ رہا ہوں, کیا یہ جواب نہیں ہے کہ خدا کسی سمت میں محدود نہیں ہے, ہر سمت میں موجود ہے. ایک صلوات محمد. خدا کو سمتوں میں محدود نہیں کہا جا سکتا کہ عرش پر ہے فرش پر نہیں, شمال میں ہے جنوب میں نہیں, مغرب میں ہے مشرق میں نہیں. ارے خدا ذرے ذرے میں ہے, خدا کائنات کے چپے چپے پر ہے. خدا کو محدود نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. اب جب اسے مطمئن کرنے والا جواب ملا, قدموں پر گر پڑا, اپنا نام بتائیے. کا نام جان کر کیا کرے گا, کا کلمہ پڑھوں گا. کا کلمہ دربار میں تو نے سن لیا تو پڑھ لے. کہ نہیں, آپ اپنا نام بتائیے, تاکہ کلمہ جس کی وجہ سے میں ایمان لایا ہوں تو اس کا نام لے کے پورا پڑھوں, ادھورا نہ پڑھوں. کلمہ پورا پڑھوں, ادھورا نہ پڑھوں. اس لیے آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی, پورا کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. اب حق و انصاف کے ساتھ بتائیے, میں اس منبر سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر وہ یہودی یوں ہی مایوس لوٹ جاتا تو کیا وہ مسلمان ہوتا یا اس کا قبیلہ اسلام لاتا؟ تو یہ کس کی وجہ سے اسلام پھیلا؟ اب آپ سمجھے کہ رسول 40 برس تک انتظار کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ رسول جان رہے تھے اگر ابھی ہم نے کلمہ پڑھوا دیا تو بعد ہماری وفات کے یہودی بھی آئیں گے اعتراض کرنے کے لیے, عیسائی بھی آئیں گے اعتراض کرنے کے لیے, داؤد والے بھی آئیں گے اعتراض کرنے کے لیے, مسلمان بھی آئیں گے اعتراض کرنے کے لیے. تو پہلے ایسا کوئی وارث محمد آ جائے جو توریت کا جاننے والا بھی ہو, انجیل کا جاننے والا بھی ہو, زبور کا جاننے والا بھی ہو, قرآن پر بھی عبور رکھنے والا بھی ہو. اب جب آنے والا آغوش رسالت میں آیا, آنکھیں کھولی, کہا کہ یہ تو توریت سناؤ, کہ یہ تو زبور سناؤ, کہ یہ تو انجیل سناؤ, کہ یہ تو قرآن سناؤں. تو رسول سمجھ گئے کہ وارث محمد آ گیا ہے. ایک صلوات محمد. تو یاد رکھیے یہ ہے امام. اللہ نے کیا کہا, ایسا امام ہو. ہم نے ایسا امام بنایا جس کے بعد علم ہو, جاہل نہ ہو.
بس آخری واقعہ سن لیجیے اور ربط مصائب دے دوں کہ علم کا مظاہرہ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجیے. ہمارے یہاں بحمدللہ ہمیں فخر ہے اور آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ نے جن اماموں کا کلمہ پڑھا ان اماموں کی جب سیرت لکھی جاتی ہے تو اس میں ایک باب ہوتا ہے باب علم، علمی مظاہرہ. اور ایک بات اور ہے کہ جب کسی معصوم کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس میں ایک باب ہوتا ہے معجزات کا. دنیا کے سارے رہبروں کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیے، مسلمانوں میں لوگوں نے ماننے کو مان لیا، لیکن جب ان سے پوچھے کوئی معجزہ بھی دکھایا تو ایک معجزہ ایک علم. یہ ہمارے معصومین کی صفت ہے کہ دیکھو ایک تو علم ہونا چاہیے، دوسرے چونکہ آنے والا جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ امام کے ساتھ بلائیں گے تو امام کائنات کا امام ہو، کائنات کا امام ہے. تو جب کائنات کا امام ہے تو زمین و آسمان دونوں کو وہ سے اختیار ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو امام نہیں ہو سکتا، اگر امام ہے تو اسے اختیار ہونا چاہیے. اب زمانے نے دیکھا، کیا دیکھا؟ دربار خلافت سجا ہوا ہے، آنے والا مجرم ہے، قتل کا مجرم، قتل کا مجرم ہے. اور اسے خلیفہ وقت نے دیکھا واجب القتل ہونے صحیح پایا تو اسے واجب القتل کا فتویٰ دے دیا. کیسے قتل کر دو؟ مگر مجرم بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا ہمیں قتل کرو ٹھیک ہے، لیکن حضور جب سزا دیتے تھے تو آخری خواہش پوچھ لیتے تھے. تم نے ہماری آخری خواہش ہی نہیں پوچھی، آخری خواہش تو بتاؤ، پوچھو کہ بتاؤ آخری خواہش کیا ہے. کہ ہم تھوڑا سا پانی چاہتے ہیں پینا. ایک سلوان دے دیے وہ ہم بنے آ رہے ہیں. کہ تھوڑا سا پانی چاہتا ہوں. کہ اچھا پانی آ گیا، کہ پی لو، کہ یہی آخری خواہش ہے. کہاں کہ اب تم سے ہم پانی پینے سے پہلے عہد لینا چاہتے ہیں کہ یہ پانی ہم جب پیئیں، جب تک نہ پیئیں تم ہمیں قتل نہیں کرو گے. کہ اس میں کون سی بات ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جب تک تم پانی نہیں پیو گے میں نہیں قتل کروں گا. کہا نہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہو جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا تو مجھے قتل نہیں کرو گے. کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا میں تمہیں نہیں قتل کروں گا. ان سب کو گواہ قرار دیتا ہوں کہ میں قتل نہیں کروں گا جب تک تم یہ پانی پی نہ لو، یہ پانی پی نہ لو. جب اقرار کرا لیا اس نے وہی پانی زمین پر پھینک دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہی پانی زمین پر پھینک دیا. اب یہ ہوناکوں کے دیکھ رہی ہے کیا ہوا. کہ یہ کیا کیے گا؟ پھینک دیا. کہ جاؤ دوسرا پانی لاؤ. اس نے کہا دوسرے کی ہوتی نہیں، یہ کہلوا لیا تھا یہی پانی پیوں گا، اب یہ پانی پلاؤ. اب وہ کچی زمین دربار کی. تو آج کی طرح ٹائلز تو لگے نہیں تھے، پتھر تو لگے نہیں تھے کہ نچوڑ کے کسی نے تھوڑا پانی نکال لیا جائے. زمین نے پانی سوکھ لیا اور یہ کہہ رہے یہی پانی نکالو. یہ مایوسی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے نکلے گا، یہ تو زمین کے اندر چلا گیا. کہ بھئی دوسرے 2 گلاس پی لو. کہا نہیں یہی پیوں گا. اب جب تک پانی نہ پلائے سزا دے نہیں سکتے. اب دنیا کے سامنے اسلام کا خلیفہ محتاج، توجہ چاہ رہا ہوں، اسلام کا خلیفہ تخت پر بیٹھا ہے مگر محتاج ہے. کیسے سوال پورا کرے جو سزا دے، اور اگر سزا نہ دے تو اسلام کے اوپر ایک داغ لگا رہ جائے کہ اسلام ایک قاتل کو سزا نہ دے پایا. ایک قاتل کو سزا نہ دے پایا. اور جب مجبور ہو گئے تو کہاں ہے کوئی جو علی کو بلا لائے. میں کیا کہہ رہا ہوں،
دیکھیے یہ ہے اللہ کا بنایا ہوا، یہ دنیا کا بنایا ہوا، تخت مل گیا مگر محتاج ہے اس امام کا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ ہے کوئی جو علی کو بلا لائے؟ فوراً سلمان گئے اور جا کے مولا علی کو بلا لائے۔ مولا علی کیا ہوا؟ کہ یا علی آپ کا سے کام ہے، ہم بتاؤ ایسا ایسا واقعہ ہے، اس پورا واقعہ بتائے، اس نے یہ پانی پھینک دیا ہے۔ کہ پھر کبھی کہہ رہے یہی پانی پیوں گا، میں عہد بھی کر چکا ہوں۔ مولا نے کہا تو بھی اٹھا کے پلا دے۔ کہ آپ تو جانتے ہی ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ معنی پتا چلے، یعنی آپ تو جانتے ہی میری اوقات کتنی ہے۔ آپ تو جانتے میری اوقات کتنی ہے، کہاں میں اور کہاں یہ پانی زمین سے کیسے اٹھوا لوں، ارے میری اوقات ہی نہیں زمین سے پانی نکلوا پاؤں۔ یا علی آپ ہی کو بلایا، آپ کو بلایا اس لیے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس سے پوچھا تو کیا چاہتا؟ کہ یہی پانی کا کوزہ لاؤ۔ کوزہ زمین پر رکھا گیا، آستینوں کو الٹا پنجے کو زمین پر رکھا، کہا اے ابو تراب، اے تراب تجھے ابو تراب حکم دیتا ہے کہ پانی اگل دے۔ کیا کہہ رہا؟ پانی اگل دے۔ ادھر یہ کائنات تھا، ادھر زمین پر پھیلا ہوا پانی سمٹا، ایک دھار بن کے ابھرا، اس برتن میں آ کر گرا۔ دربار میں موجود لوگوں نے دیکھا ایک قطرہ نہ کم تھا نہ ایک قطرہ زیادہ۔ نہ ایک قطرہ کم تھا نہ ایک قطرہ زیادہ۔ کوزہ اٹھایا مولا علی نے، اس کے دہن کے بعد لے جا کے کہا لے بھائی پی لے، تیری شرط پوری ہو گئی۔ اس نے ایک بار مولا کو دیکھا، کہا یا علی اے میرے مولا اگر آج آپ نہ ہوتے تو ان کی اوقات بتا دیتا، ان کی اوقات بتا دیتا۔ یہ آپ تھے کہ آپ نے پانی نکال لیا اور اب تو مجھے مرنا ہی پڑے گا کیونکہ آپ آ گئے۔ اب کوئی کسی پہ اتنا بڑا احسان جتائے کہ آپ کی وجہ سے میں مر رہا ہوں تو ہم جیسے تو کہیں گے ہاں بھئی اب کیا کریں، مجبوری ہے۔ لیکن جس کے قبضہ قدرت میں اللہ موت و حیات دے دے، توجہ چاہ رہا ہوں، جس کے قبضہ قدرت میں اللہ موت و حیات دے دے، وہ کیسے ہی جملہ برداشت کرتا۔ اس نے ایک بات کہا، ہمارے مولا علی نے کہا کہ تو مایوس کیوں ہے، پانی تو پی لے، باقی میں دیکھ لوں گا۔ پانی پی لیا، انہیں نے گردن اڑوا دی، کہا جاؤ اب اس کے بنا پانی پی لیا، اس کی گردن اڑوا دو۔ گردن اڑا دی گئی۔ دوسرے دن مدینے میں بھگدڑ مچی، لوگ بھاگ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہ جس کو کل مارا گیا تو بازار میں ٹہل رہا ہے، وہ بازار میں ٹہل رہا ہے، یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے، سودا خرید رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ کہ اچھا بلا کے لاؤ۔ اب بلا کے لایا گیا۔ اب خلیفہ وقت بیٹھے ہوئے ہیں، تم کون ہو؟ کہا ہم یہ ہیں۔ اچھا آؤ قریب آؤ۔ چھو کے دیکھا، بھوت تو نہیں ہے؟ ہاں نہیں، انسان ہے۔ وہی ہو کل تمہیں ہم نے سزا دی تھی؟ کہا وہی ہیں۔ جڑو بھائی تو نہیں ہو؟ کہا نہیں۔ کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تم مارا گیا تھا، تم زندہ کیوں ہو؟ کہ تم زندہ کیوں؟ اس نے کہا تم سے مطلب؟ بھائی تم سے مطلب ہے زندہ کیوں؟ زندہ ہوں تو اللہ نے زندہ کیا، میں زندہ ہوں، تم کون ہو تو پوچھنے والے؟ اب لاجواب ہو گئے۔ جلاد کو بلائے، کہ میں کیا تم نے اسے گردن نہیں ماری؟ اس نے کہا ماری۔ اتنے گواہوں کے سامنے ماری گردن اس کی؟ کہا نہیں کچھ نہیں، کچھ لین دین پیسے کا ضرور ہوا ہے، کچھ لے دے کے معاملہ چھوڑ دیا گیا، اپنا جیسا سب کو سمجھتے تھے۔
کہا نہیں معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، جاؤ پھر سے اس کی گردن مارو. اب جو کہا پھر سے گردن مارو، جلاد پکڑ کے چلا. کل انہیں ضرورت تھی علی کی، میں کیا کہہ رہا ہوں، کل انہیں ضرورت تھی علی کی، آج اسے ضرورت تھی علی کی. ان کو ضرورت تھی تو دربار سے سلمان جا کے بلا لائے. اب وہ قریب کھڑا ہوا ہے دربار میں، اسے علی کی ضرورت ہے. کون اس کے کہے علی کو بلا کے لائے؟ ایک بار اس نے دل کی گہرائیوں سے آواز دی، یا علی مدد. میں کیا کہہ رہا ہوں، یا علی مدد. ادھر کہا یا علی مدد، اس کی آواز علی کے کانوں سے ٹکرائی. چشم زدن میں علی دربار میں آ گئے. سلام چشم زدن میں علی دربار میں آئے. خلیفہ وقت نے علی کو دیکھا، کہا خیریت، آج تو ہم نے آپ کو بلایا نہیں. کہا تو نے نہیں بلایا، لیکن میرے چاہنے والے نے دل کی گہرائی سے آواز دی. اس واقعے نے ایک بات بتائی کہ کوئی شیعہ مایوس نہ ہو. ارے وقت مصیبت علی کو بلا کے تو دیکھو. یہاں دوری حائل نہیں ہوتی، جہاں بلاؤ گے وہی مدد کے لیے آ جائیں گے. سلام محمد. اسی لیے شیعہ سچا علی کا چاہنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. دنیا کے پاس چاہے جتنی قوت آ جائے، طاقت آ جائے، دولت آ جائے، شہرت آ جائے، اختیار آ جائے، لیکن ہم اس لیے کبھی مایوس نہیں ہوتے. ہمارے پاس ایک ایسی دولت ہے جس کا نام ہے ناد علی. میں کیا کہہ رہا ہوں، جس کا نام ہے ناد علی. ارے جب بھی مصیبت میں گھرے ناد علی پڑے، مصیبت ٹلے. سلام محمد. کہاں اس نے بلایا، اس نے آواز دی. کہا بھائی کیوں بلایا؟ مولا علی نے کہا مولا اس لیے بلایا، کل کا واقعہ اور آج کا واقعہ دیکھ لیجئے. کل یہ ہمیں سزا دے چکے ہیں اور آج پھر مجھے دوبارہ مارنے کا حکم دے رہے ہیں. کہا کیوں بھائی؟ کہ یا علی یہ وہی ہے کل والا. علی نے کہا ہم نے دیکھ لیا. کہا کل اسے گردن مارنے کا ہم نے حکم دیا. کہا پھر؟ کہا آج یہ زندہ ٹہل رہا ہے، آج یہ زندہ ٹہل رہا ہے. مولا علی نے کہا تجھے اختیار ہے کسی کی زندگی کے اوپر؟ تجھے اختیار ہے کسی کی زندگی پر؟ ارے تو مار سکتا ہے کہ جلا تھوڑی نہیں سکتا. تو نے تلوار سے سزا دے دی ہے، وہ زندہ ہے، اللہ جانے وہ جانے. کہ یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کہ یہ بتا آج اس کا کوئی جرم تیرے پاس ثابت ہے آج کی تاریخ میں؟ کل کے جرم کی سزا تو دے چکا، آج یہ بے گناہ ہے. کہاں آج تو کوئی جرم نہیں ہے. کہ اب اگر سن، اگر تھوڑی دیر میں نہ آتا اور تو اسے قتل کر دیتا، چونکہ آج اس کے اوپر کوئی جرم عائد نہیں ہے، تو بے گناہ کا قاتل کہلاتا اور پھر میں تجھے سزا میں قتل کرتا اور تو ہلاک ہو جاتا. تو گھبرا کے کہا لولا علی لہلاک عمر. اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اب آپ سمجھے کہ یہ ہے قوت، وہ علم کا مظاہرہ ہے، یہ قوت کا مظاہرہ ہے، یہ اختیار کا مظاہرہ ہے. قسم با خدا امام وہ ہے ہر وقت اختیار رکھتا ہے. بس عزیزوں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ 45 منٹ کا وقت ہے اور یہ تو ذکر مولا ہے. آپ جیسے سننے والے، ہم پڑھنے والے رات بھر پڑھتے رہیں تو بھی رات پتہ نہ چلے. لیکن یہ اختیار ہے. دیکھیے امام کو پہچانو، امام کون ہے. خالی امام بن جانے سے کوئی امام نہیں ہوتا.
تخت پر بیٹھ جاؤ، تاج پہن لو، دولت حاصل کر لو، لیکن امام نہیں بن سکتے۔ امام کون ہے؟ امام کو دیکھتا ہے تو کربلا میں آ کے دیکھو۔ امامت کا اختیار، بس برفت مصائب کے لیے واقعہ سن لیجئے تاکہ میرا موضوع بھی مکمل ہو جائے کہ امام کا اختیار کیا ہے۔ عمر سعد خدا اس پر بے شمار لعنت کرے کہ جس کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، فوج ہے، لشکر ہے، اور ادھر امام حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، وقت آخر ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ کہا حسین فرزند رسول دیجئے۔ کہا لیکن تیرے طبلوں کی آواز، گاجے باجوں کی آواز اتنی ہے کہ کان پڑے آواز نہیں سنائی دیتی، ان کو رکوا دے۔ اس نے رکوا دیا، لیکن اب گھوڑے کی ہنانوں کی آواز اتنی تھی کہ ابھی بھی کان پڑے آواز نہیں سنائی دے رہی ہے۔ تو امام نے کہا اے عمر پسر سعد، یہ جو آوازیں گھوڑوں کے ٹاپوں سے اور گردن کے ہلانے سے آ رہی ہیں، ان کو بھی رکوا۔ جیسے امام حسین نے کہا حق و باطل پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اصلی کون ہے، نقلی کون ہے۔ سب کچھ طاقت ہونے کے بعد وہ بھوکا پیاسا ایک شخص جو کہہ رہا ہے کہ ان کو رکوا، ان کے سامنے پسر سعد نے ساری طاقت کے باوجود اپنی مجبوری کا اعلان کیا، اے فرزند رسول یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی جانوروں پر میرا اختیار نہیں ہے، انسانوں پر تھا۔ میں نے ڈھول اور تاشوں کی آوازیں بند کروا دی، لیکن میں ان جانوروں پر اختیار نہیں رکھتا۔ جہاں پر اس نے اپنے مجبوری کا اعلان کیا، امام وقت نے کہا جہاں پر تیرا اختیار نہیں ہے میرا اختیار ہے، میرا اختیار ہے۔ اور پھر اب تاریخ نے دکھایا کہ امام نے اشارہ کیا، جدھر جدھر اشارہ کرتے جاتے تھے، جدھر جدھر اشارہ کرتے جاتے تھے، جو جانور جس حالت میں تھا اس حالت میں ساکت ہو جاتا تھا۔ تاریخ نے لکھا کہ اگر پیر اٹھا تھا تو اٹھا رہتا، گردن مڑی تھی تو مڑی رہی، جو جس حال میں تھا اس حال میں رہا۔ اور اس کے بعد اب ایسا سکوت ہے کہ جو امام کہے ہر ایک کے کانوں تک پہنچے۔ اب امام نے کہا یہ بتاؤ تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ کیا میں محمد کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں فاطمہ کا لگتے جگر نہیں ہوں؟ کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کیا؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا؟ کیا میرے ذمے کسی کا کوئی قصاص واقعی ہے؟ کیا میں نے کسی کو بے جرم و خطا قتل کیا ہے؟ نہیں، انکار ہو رہا نہیں فرزند رسول، تم نے کچھ نہیں، کوئی جرم نہیں کیا، پھر مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ ارے قتلاً بغضاً لأبی، ارے تمہیں تمہارے باپ کے جرم میں قتل کر رہے ہیں۔ عزاداروں، اب جو سننا تھا، ایک بار حسین نے تلوار نکالی، جنگ کرنا شروع کی۔ اب جنگ کرتے کرتے لاش عباس پر پہنچے۔ اے عباس دیکھو، اپنے بھائی کی جنگ دیکھو۔ کبھی علی اکبر کو آواز دی، علی اکبر آؤ، اپنے بابا کی جنگ دیکھو۔ کبھی قاسم کو آواز دی، قاسم آؤ، اپنے چچا کی جنگ دیکھو۔ کبھی اونو محمد کو آواز دی، اونو محمد آؤ، اپنے امو کی جنگ دیکھو۔ جنگ کر رہے تھے، ایک بار آواز آئی، بس حسین بس، شجاعت کے جوہر دکھا چکے، صبر کے جوہر اور دکھا دو۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، زیر سے زمین پر آئے۔ لیکن ہاں یہ بھی کہنا غلط ہے کہ زمین پر آئے، کیونکہ امام نے سلام کیا ہے کہ سلام اس پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ ادھر سے شمن ملعون کن خنجر لے کر چلا،
تاریخ لکھتی ہے، بچن جملے ختم مجلس سنیے، تاریخ لکھتی ہے کہ 10 محرم 61 ہجری یوم عاشورہ کربلا کے میدان میں سارے انبیاء موجود تھے۔ آدم بھی تھے، نوح بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، ابراہیم بھی تھے، اسماعیل بھی تھے۔ ایک بھائی ابراہیم نے دیکھا، اے حسین مجھے معاف کرنا، میں نے تو اسماعیل کے گلے پر چھری بھی رکھی تھی، تو آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، ارے میں تیرے گلے پر چلتا خنجر نہیں دیکھ سکتا، اے حسین مجھے معاف کرنا۔ چلے گئے، نوح چلے گئے، آدم چلے گئے، عیسیٰ چلے گئے، یحییٰ چلے گئے، زکریا چلے گئے۔ ایک بار رسول نے کہا میرے لال، ارے جس گلے کو بوسے دیے ہوں اس پر چلتا ہوا شیو کا خنجر کیسے دیکھو؟ ارے میرے لال مجھ سے دیکھا نہ جائے گا۔ رسول چلے گئے، علی نے کہا میرے لال، ارے جس کو گودیوں میں پالا، ارے اس کا گلا کٹے میں دیکھ نہیں سکتا۔ علی چلے گئے، حسن نے کہا میرے بھائی معاف کرنا، میں برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی چلے گئے۔ اب میدان کربلا میں سارے انبیاء چلے گئے، محمد عربی چلے گئے، علی مرتضیٰ چلے گئے، حسن مصطفیٰ چلے گئے۔ ایک بار حسین نے حسرت کی نگاہ اپنی ماں پر ڈالی، اے اماں، ارے کیا آپ بھی چلی جائیے گا اماں؟ اے اماں کیا آپ بھی چلی جائیے گا؟ ایک بار دکھیاری ماں آگے بڑھی، نہیں میرے لال، ارے میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میری آغوش ہوگی، تیرا گلا ہوگا۔ حسین کا سر اپنے زانوں پر رکھا، شمر کا خنجر چلا، ہزاروں غضب ہو گیا، آفتاب کو کہنے لگ گیا، زمین کو زلزلہ آنے لگا، آسمان سے خون برسنے لگا، منادی کہنے لگا الا قتل الحسین بکربلا۔ ادھر شہزادی زینب نے ارے امام وقت کا شانہ ہلایا، اے سید سجاد، ارے تم امام وقت ہو، اب دیکھو یہ کیسا منظر ہے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، دیکھا حسین کا کٹا ہوا سر، لوگے نیزہ پر، سکینہ یتیم ہو گئی۔ اللہ لعنت